الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین ہم حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو دوران سفر جو بھی نماز ادا فرماتے اس کی ایک رکعت میں سورہ 3 کی لازمی تلاوت فرماتے، اور پھر فرماتے کہ اللہ عز و جل نے انجیل کو اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اسے کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گینٹیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ناظرین کرام، حیات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو اور اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات نہ پہنچی ہو۔ اسی لیے اس اسوہ کاملہ کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی جو ہے وہ ذات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ یہ شاہکار ربوبیت وہ ہے جنہوں نے کائنات کے سارے لوگوں کی رہنمائی فرمانی ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے صرف مذہبی معاملات میں، دینی معاملات نہیں، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں اور طبیب جسمانی بھی ہیں۔ آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حیات طیبہ کو ہم اس اسوہ کو اپنا لیں تو یہ کامیابی کی علامت ہے۔ یہ ہماری صحت کے لیے بھی کامیابی کا راز ہے، ہماری تندرستی کے لیے بھی، ہمیں معرفت کا راز بھی یہیں سے مل سکتا ہے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند بنا لیں، آپ کی ناپسند کو ناپسند اپنا بنا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات ہو سکتی ہے، اور قلب و نظر و فکر کی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی آدمی کو شفا نصیب ہو سکتی ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ارشاد فرمائیں اس میں کتنی شفا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہد اور کلونجی جو ہے یہ سوائے موت کے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس لیے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال اتنے خوبصورت، اتنے حسین ہیں، اتنے پر از حکمت و دانائی و دانش ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ بھی اپنا پر ہلاتا ہے تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا بھی علم دیا ہے۔ یعنی جامع العلوم، دنیا کا کوئی شعبہ، کوئی علوم کی جتنی قسمیں اب تک دریافت ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو اور آپ کو اس کا مکمل طور پہ احاطہ نہ ہو۔ رحمت للعالمین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کائناتوں میں جو کچھ ہے اس تک ان کی رحمت بھی پہنچتی ہے، ان کو اس کا سارا علم بھی ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بھی جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کی شفا اور علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے شفا تلاش کر سکیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے مایوسی کی۔ اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احمق اور فحشہ عورت جو ہے اس کا دودھ اپنے بچوں کو نہ پلاؤ، اس لیے کہ اس کے دودھ کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے اور بچوں کے اخلاق پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو حجامہ کا تصور ہے آج کل بہت پاپولر ہو رہا ہے،
یہ بھی تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حجامہ کراؤ، اس سے جو ہے وہ کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ گندا خون انسانی جسم میں جو ہے یہی دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہی جگر کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہی پیٹ کے امراض پیدا کرتا ہے، یہی گردوں کے امراض، چھاتی کے امراض، یہی دماغ کے امراض پیدا کرتا ہے۔ تو حجامہ سے جو ہے وہ گندا خون جو ہے انسانی جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم کا علاج جو ہے یہ تلبینہ میں ہے۔ دل کے امراض جو ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 14 صدیاں پہلے کہ آپ جو کا دلیہ استعمال کریں، آپ شہد استعمال کریں، کلونجی استعمال کریں۔ اسی طرح بئی کا جو مربع ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بئی میں اتنی شفا ہے بیماریوں کی جس کا حساب نہیں۔ اب جو لیٹسٹ ریسرچیں ہو رہی ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے، اسی لیے ہمارے سلطان بشیر صاحب جو ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک شعبہ بنایا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو طب نبوی ہے اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، اور یہ جو بیماریاں لیٹسٹ بہت زبردست ہیں ان سب کا علاج انہوں نے، پارکنسن کا علاج اتنا سستا کہ وہ ساری دوائی جو ہے وہ 10-20 روپے میں تیار ہو جاتی ہے، اور 100 روپے میں پورے مہینے کی بیماری تیار ہو جائے، وہ جو اس کی دوائی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، بئی پہ انہوں نے بڑا کام کیا، اور چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب یہ جو زیتون کا تیل اب ثابت ہو گیا اس میں کولیسٹرول نہیں ہے، اسی طرح انجیر کے جو فائدے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اجوا کھجور اور اس کی گٹھلی 14 صدیاں پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آج ثابت ہوا کہ دل کے امراض کے لیے۔ اسی لیے گیری ملر جو ہے امریکن، بعد میں مسلمان اسی وجہ سے ہو گیا تھا، اس کی کتاب جو امیزنگ قرآن ہے اس میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا فرمایا، آج ساری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شہد میں بڑا مفید ہے۔ آپ نے فرمایا پتلا شوربہ استعمال کیا کرو، آج ساری دنیا کہتی ہے مریضوں کو سوپ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کی روٹی کھایا کرو، جو کا استعمال کرو، آج ساری دنیا جو ہے وہ کہتی جی جو کا دلیہ بہت مفید ہے، مریضوں کو جو کیا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے اس وقت تو عرب میں کوئی لیبارٹری نہیں تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا قیامت تک وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا طب نبوی کے حوالے سے جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کرنے کے طب کے متعلق احکام نبوی کیا ہیں، میرے ساتھ شریک گفتگو لاہور اسٹوڈیو سے ہیں میرے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، معروف اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ نفسیات کے ماہر ہیں، ایک ہاسپٹل کے MS ہیں، ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ ڈاکٹر صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد آصف جا، اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ڈاکٹر صاحب بیوروکریٹ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے طب کے حوالے سے طب نبوی، غذا، شفا، اس پہ آپ کی بڑی مشہور کتاب بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی ریسرچ، اور خاص ان کا شعبہ یہ ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، تھر کے اندر ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کنویں جو میٹھے پانی کے وہ جو ہیں وہ کھدوائے ہیں، اور وہاں مریضوں کی جا کے یہ خدمت کرتے ہیں۔ ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا ڈاکٹر صاحب وہاں جا کے، شام میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خدمات، اللہ ان کی وہ خدمات قبول فرمائے۔ اور لاہور اسٹوڈیو سے نعت خان میرے ساتھ آج عثمان الحسنین جو ہیں، عثمان بہت ہمارے اعلیٰ پائے کے نعت خان ہیں، ان سے ہم نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ اور ڈاکٹر آصف جا سے میں شروع کر رہا ہوں، چونکہ وہ اسلام آباد بیٹھے ہیں، ان سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام غازی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، طب نبوی جو ہے اس میں دنیا بھر کے امراض کے لیے شفا ہے، جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غازی صاحب، میں نے جو باتیں کرنی تھیں وہ تو ساری باتیں آپ نے کر دی ہیں۔ اچھا، اور نہیں میں نے اشارے دیے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ بالکل طب نبوی میں جی بالکل شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بھی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور جب آپ کوئی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب آپ کوئی دوا لیتے ہیں اور دوا کا اثر جب بیماری کے مطابق جسم میں نفوذ پذیری ہو جاتی ہے تو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ نے والتین والزیتون کا ذکر کیا۔ انجیر کے بارے میں اب ماڈرن ریسرچ ہو رہی ہے کہ جس کو کوئی قبض کا مسئلہ ہے، جس کو اور پیٹ کی بیماریاں ہیں، وہ انجیر لے لے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور زیتون کا تیل کے بارے میں آپ نے بتایا، آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زیتون کا تیل لینے سے
بہت کسی قسم کی بیماریاں نہیں ہوتی. آپ دیکھیں عرب میں دل کے امراض بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں. کلونجی شفا. اور میں نے تو الحمدللہ گزشتہ 25 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا حق ہے, سچ ہے. آپ روحانی معالج بھی تھے اور جسمانی معالج بھی تھے, اور آپ نے کسی بادشاہ نے آپ کے دور میں ایک اپنا حکیم بھیجا, بہت حاذق قسم کا حکیم تھا, اور اس کو بھیجا کہ جا کے وہ 5-6 دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آتا, لگتا ہے یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہوئی ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں, اور جب کھانا کھانے لگیں تو پیٹ کے 3 حصے بنا لیں, ایک کھانے کے لیے, ایک ہوا کے لیے, اور ایک پانی کے لیے. تو اس طریقے سے میرے صاحب کھانا کھاتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی مرض ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اللہ پاک نے ان غذاؤں میں اور مختلف چیزوں میں جو شفا رکھی ہے, جو نیچرل چیزوں میں شفا ہے, وہ ہر دوسری چیز کسی چیز میں ہو نہیں سکتی. جیسے آپ نے کتاب کا ذکر کیا, میری کتاب جو ہے دوا غذا اور شفا, ماشاءاللہ یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بیسٹ سیلر ہے, 50,000 سے زیادہ چھپ چکی ہے. اور اس میں مجھے صبح ایک تو یہ کتاب پڑھ کے لوگ پھر صبح شام کرتے, اس کا بیس ہی طب نبوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیمات ہمیں بتا دیا, جو وہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا, وہ اس میں ہمیشہ بہتری ہوگی. اور آدمی ڈاکٹر صاحب میں ذرا لاہور اسٹوڈیو میں اپنے اسکالر سے بات کر لوں, آپ سے بات ہوتی رہے گی, تشریف رکھیے گا. جی ہاشمی صاحب, کون سی طب نبوی میں غذائیں آپ نے فرمائیں اور ان سے فائدے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں ان سے. جی بے شک ایسے ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قبلہ غازی صاحب, یہ موضوع اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں اس پہ جب پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ ریسرچ کی, پڑھا کہ 3 یا 4 طریقہ کار علاج کے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ہاں جس کو کہہ لیجیے کہ پریفرنس دی جاتی ہے وہ دعا ہے, اور اس کے بعد دوا ہے, اور اس کے بعد ایکسرسائز. اچھا, ایکسرسائز ہے یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا, اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ پرہیز ہے. جی یہ چاروں طریقہ کار کو جب ہم مد نظر رکھتے ہوئے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ان چاروں کا بہترین حسین امتزاج اور مرکب اور مسجع نظر آتی ہیں. غذاؤں کے حوالے سے سب سے پہلے مطلب اگر دعا کی بات کروں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے کچھ دعائیں جو ہیں وہ تعلیم فرمائی, جس میں سے آسان تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اور اس کے بارے میں واضح حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کھانا بیماری بن جاتا ہے. اللہ. اور دوسری جی ہاں بالکل یہ الفاظ ہے حدیث پاک کے جی کہ وہ کھانا بیماری بن جاتا ہے. اور ہم اگر اسی پر اگر مطلب کہہ لیجئے کہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کتنی ان گنت بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا حضرت سیدنا اپنا خالد سیف اللہ جو ہیں, حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں بھی وہ مطلب ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے زہر کو جو ہے وہ کھا لیا بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا ہے, یہ کھانا کھانے سے پہلے اگر پڑھ لی جائے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ اگر کھانے میں زہر بھی شامل ہوگا تو وہ نقصان نہیں دے گا, فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی. جی دعا سے دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ آج ہر گھر ہمیں خیر سے خالی نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ جس دسترخوان پر بیٹھنے والے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر نازل فرماتا ہے. آج ہمارے گھروں سے خیر رخصت ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں کہ دعا سے مطلب میں نے جیسے آغاز تو بسم اللہ یاد ہی نہیں نہ رہے, کھڑے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. جی بالکل ایسی. میرے تو جی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ہر لقمے پہ بسم اللہ پوری پڑھتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے 117 سال عمر پائی. اتنی طویل اور صحت ایسی کمال تھی کی جس کا حساب. قبلہ غازی صاحب یہ بڑی ہی مطلب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات مقدسہ سے جب دور ہوئے تو آپ دیکھیں کہ آج ہمیں میڈیکل سائنس کی جو کہہ لیجیے کہ گمان پر مبنی تحقیقات ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ الحمدللہ حق ہے, برحق ہے, سچ ہے, اس میں کوئی گمان نہیں ہے. تو ہم نے جو سچ اور حق تھا, جو تصدیق شدہ بات تھی, جو وحی کا علم تھا, اس کے ذریعے سے جو باتیں تھیں اس کو چھوڑا
تو آج ہم جس طرح مکڑی کا جالا مطلب کہہ لیجیے کہ پھنس گئے اس میں. ہاں جی اس طرح سے اتنی بیماریاں. کبھی کینسر سنا تھا؟ بالکل ایسے ہی. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. تو میں بات کر رہا تھا کہ دعا ہے. اس کے بعد دوا کی اگر بات کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ایسے بے شمار عمل ملتے ہیں کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مصاحبین ہیں ان کی اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی. آپ نے تربوز اور کھجور کو اکٹھا کھانے کا حکم فرمایا، اپنے عمل سے بھی ثابت فرمایا، اور فرمایا کہ یہ تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو دور کرتی ہے. واہ. اور کبھی بھی آپ دیکھیں کبھی بھی گرم چیز کھائیں تو ساتھ اس کے پھر ٹھنڈی کھائیں تاکہ معتدل ہو. اعتدال ہو. ڈاکٹر صاحب کی طرف ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب وہ کہا نا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذہنی امراض کے ماشاءاللہ ہاسپٹل کے MS ہے. میں نے یہ پڑھا ہے اور امام غزالی کا بھی یہ فرمان ہے کہ ہر بیماری جو ہے اس کی ابتدا نفرت سے ہوتی ہے اور رزق حرام سے. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے لکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آج کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت زیادہ ضروری اور ہر شخص کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. اور میں شکر گزار ہوں اللہ کا اور آپ کے اس پروگرام کا کہ مجھے یہاں پہ موقع ملا اور اپنے لوگوں کو یہ بتانے کا موقع ملا. دیکھیے سر، جو آپ نے بات کر دی وہ دریا کو کوزیں بند کرنے والی بات کر دی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جسمانی اور روحانی بیماریاں دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. ہم نے روحانی بیماریوں کو بالکل چھوڑ دیا. صحت کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو صحت کے سر جو ہے نا 5 بڑے ضروری حصے ہوتے ہیں. ٹھیک. صحت کو ہم جو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کریں تو صحت نفسیاتی صحت بھی ہوتی ہے. واہ. جسمانی صحت ہوتی ہے. ٹھیک. اور ایک معاشرتی صحت ہوتی ہے. اچھا. اور ایک معاشی صحت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور ایک روحانی صحت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جس شخص کی یہ 5 چیزیں ٹھیک ہوں گی وہی جو ہے نا وہ صحت مند کہلائے گا. بیلنس ہوگا. دیکھیں نا فار ایگزامپل اگر کسی کو ذہن کی کوئی بیماری ہے، ذہن کی بیماری میں 2 ہیں، ایک روحانی بیماری ہے اور ایک ذہنی بیماری ہے. پھر اگر اس کی ذہن کی بیماری ہے تو اس کے پاس اگر پیسہ بھی ہے، اس کی رشتہ داریاں بھی ہیں، اس کے پاس دوستیاں بھی ہیں تو بھی سب بیکار ہے. ٹھیک. اگر جسمانی بیماری ہے اور ذہن ٹھیک ہے جب بھی سب کچھ بیمار ہے. ٹھیک. اور اگر معاشرے میں اس کو پرابلم ہے، معاشرے سے دوستیاں نہیں ہیں، اس کے رشتہ داریاں نہیں ہیں، اس کے پڑوسی اس کے خلاف ہیں اور اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو اپنے پاس بلاتا نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس وہ جاتا نہیں ہے، جب بھی وہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اور اگر اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور وہ کماتا نہیں ہے معاشی طور پہ بھی جب بھی وہ بیمار ہے. اور اگر اس کی روحانیت کمزور ہے یعنی اس کا اللہ رسول پہ ٹرسٹ، اس کا اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ، اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، وہ نہ ان کی مانتا ہے نہ وہ ان کی مانتے ہیں تو بھی وہ بیمار ہے. یعنی اگر یہ 5 چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ بیمار ہے. اچھا اس چیز میں جو سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پہ جو عمل کرنا ہے اس میں جو روحانی بیماری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ نفرت، غم، غصہ، حسد، غیبت، یعنی یہ کھوکھلا کر دیتی ہے انسان کو. دیکھیں کوئی شخص اگر کسی کے لیے غیبت کرتا ہے تو نیچرلی دیکھیں ایک تو بظاہر آپ کو نظر آتا ہے جو غیبت کرتا ہے اس کا نقصان ڈائریکٹلی خود اس کو پہنچتا ہے. تو جو بس شخص غیبت کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اثر اس کو اپنے اوپر پڑتا ہے. تو وہ کیسے اچھے پرفارم کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 شخص جن کے آپ نے فرمایا کہ جو شخص پیر اور جمعرات کو فوت ہو تو اس دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے ان کے لیے. اور پھر ارشاد فرمایا سوائے ان کے جو 2 شخص آپس میں کینہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے اور 3 دفعہ ان سے کہتا ہے کہ اپنا کینہ دور کر لو، اپنا کینہ دور کر لو، اپنا کینہ دور کر لو. اگر وہ 3 دفعہ کہنے سے بھی اپنا کینہ دور نہیں کرتے تو وہ جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے اور کتنی بڑی بیماری ہوگی ہے اور یہ کتنا بڑا دیکھیں اس کی اور ہمارے ہاں اتنی زیادہ یہ پھیل رہی ہے، گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے. اور سب سے زیادہ جو نفرت ہے اور بغض ہے اور کینہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہیں.
اور بظاہر دینداروں میں، اور بڑے دنیا دار تو ہے ہی ہیں، جی میں تو دینداروں میں، ابھی مجھے کسی نے فون کر کے کل کہا کہ جی فلاں صاحب کوئی بڑا نعت خوان ہے، وہ آپ کی بہت غیبت یا کینہ رکھتا ہے، تو میں نے کہا یار اس کا تو بڑا فائدہ ہے، جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کا سارا ہمیں کریڈٹ آ رہا ہے، ہمارے کھاتے میں آ رہا ہے۔ تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جب ہم غیبت اور کینہ کرتے ہیں تو ہم اپنی کتنی ضائع کر رہے ہیں، اپنی کمائی کتنی برباد کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کے لیے برا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ اندر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک آپ سمجھیے کہ ایک بوٹل ہے جس میں وہ پانی، کالے رنگ کا پانی بھرتے جا رہا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے جبھی دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو سانس گھٹ رہا ہوتا ہے، میں جو اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہوں، تو وہ غم اور جو غصہ ہے وہ انسانی طور پہ اور جسمانی طور پہ بندے کو کافی زیادہ خراب بیمار ہے، وہ بھی بیمار ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ مجھے لینے جی کالر۔ السلام علیکم۔ السلام جناب قاضی صاحب۔ جی کون صاحب ہیں؟ جی فرمائیں۔ امجد قادری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں جی، ڈاکٹر آصف جہاں سے سوال کرنا ہے شوگر کے بارے میں۔ جی فرمائیں شوگر کے بارے میں۔ جی شوگر ہے مجھے 2-3 سال سے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوائی میں کوئی نہیں لے رہا، تھوڑی سی کیا گلوکوفیس شروع کی تھی لیکن وہ بھی اتنا نہیں فائدہ دے رہی تھی، میں جب آپ سے پتہ کرتے ہیں۔ نہیں وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر آصف جہاں سے پوچھیں گے ہم۔ نیکسٹ دیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، محمد زبیر نوشائی حسان علی نوشہ پاک سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی فرمائیں جناب حضرت نوشہ پاک سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جناب والا اکثر اوقات گھر میں لیڈیز کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں طب نبوی کیا سبق دیتی ہے یا کیا اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر آصف جہاں صاحب آپ جواب دے دیں ان دونوں چیزوں کا۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شوگر ہے 2-3 سال سے میں نے دیکھیں جی یہ جو شوگر کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک تو ان کو اپنی شوگر کا چیک کروانا چاہیے، اور اگر تو شوگر ان کی زیادہ ہے مقررہ مقدار سے تو ان کو کوئی نہ کوئی میڈیسن ضرور لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب سیر آپ کرتے ہیں اور بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں، بھوک رکھ کے کھانا کھائیں۔ اس کے لیے طب نبوی میں موجود ہے کہ میتھی کے پتے لے کے اور یا سوکھی میتھی لے کے اس کو ان چھنے آٹے میں ڈال کے صبح روٹی بنا لیں، اور اس کو میں کہتا ہوں اینٹی ڈائبیٹک چپاتی، وہ صبح ناشتے میں استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ میتھی میں بھی شفا ہے تو وہ استعمال کریں۔ اور جو جن کا حمل گر جاتا ہے ان کے لیے ہے کہ شہد میں کلونجی ڈال کے صبح کے وقت جو ہے وہ استعمال کریں تقریباً 1 مہینہ، تو اس سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے، میں آتا ہوں تو پھر آپ سے ہماری بات جاری رہے گی۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں طب نبوی میں یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے علاج ہیں، لیکن اگر ان پہ عمل کیا جائے تو دنیا بھر کی بیماریوں کا حل۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس آدمی نے اسرائیل میں وہ دریافت کیا تھا بہت ریسرچ کے بعد کہ کدو جو ہے اگر مستقل کینسر کا مریض بھی 103 ماہ تک کھائے تو ہر قسم کا کینسر ختم ہو جاتا ہے، اس کا جوس پیے اور صرف کدو شریف کھاتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند تھا، آپ نے کتنی ترغیب دی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو آپ نے تلقین کی، دل کے مریض تھے، کدو کھانے سے پھر آپ نے دیکھا کہ کہاں کتنی فتوحات ہوئی، اور اجوا کھجور کھانے سے کتنے بڑے وہ جرنیل تھے۔ تو اس کو اسرائیل میں پھر مار دیا گیا تھا بعد میں اس آدمی کو جس نے یہ ریسرچ کی تھی۔ تو اس طرح ہمیں طب نبوی پہ اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے اسی طرح کے دیگر مزید بڑی امید افزا معلومات بھی ہم لیں گے اور بڑی مفید، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مکی ایک بوٹی جو ہے اس کی بھی بڑی تعریف فرمائی، اور یہ مکہ میں پائی جاتی ہے، بڑی سستی بوٹی ہے۔ میرے دوست پچھلے دنوں ایک آئے ہوئے تھے ہانگ کانگ کے، وہ نیشنل ہیں اور وہاں کی ہماری دائرہ مخلصین کے پریزیڈنٹ بھی، تو وہ پاکستان آئے ہوئے تھے 1 ہفتے کے لیے، تو ان کا پیٹ بہت خراب ہو گیا اور بڑے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا، کوئی آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم ان کو خیال آیا کہ میں نے تو سنا مکی چھوڑی ہوئی ہے، وہاں وہ استعمال کرتے تھے ہانگ کانگ، جس دن استعمال کی اسی دن ان کو شفا ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے پڑھا تھا طب نبوی میں کہ سنا مکی میں فائدہ ہے، یہ دیکھیں 1 دن میں مجھے شفا ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں فرمائی ہیں، مثلا آپ نے فرمایا کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے اس کی مالش کرو،
انجیر کو کھانے کا آپ نے پسند فرمایا، اس سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ اور غذائیں ہیں ناظرین کرام، میں تیزی سے بتا رہا ہوں۔ جو کی روٹی، گائے کا گوشت، مرغی کا گوشت، خرگوش کا گوشت، نیل گائے کا گوشت، گھی آپ نے فرمایا اس کا جو ہوتا ہے گائے کا گھی، گائے کا دودھ، مکھن، پنیر، کھجور، اجوا یا مدینہ منورہ کی کوئی اور کھجور ہو، کدو شریف، سرکہ، قدید کہتے ہیں یہ جو خشک گوشت ہوتا ہے، اس کو اگر پانی میں بھگو دیا جائے خشک کیے ہوئے گوشت کو تو وہ پھر نرم ہو جاتا ہے، اس کا استعمال۔ سرید، یہ جو ہم روٹی کو گوشت میں بھگو دیتے ہیں وہ کھائیں اگر بھگو کے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ چقندر شوربے میں بھگو کے، اس طرح چقندر کے بڑے فائدے، تربوز، خربوزہ، انگور، انار، اور انار کو آپ نے جنت کا پھل قرار دیا، اس میں بڑی شفا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو انار بہت پسند تھا، اگرچہ کبھی کبھار وہ کھاتے تھے، فقر کا عالم تھا، فقر اختیاری کا عالم تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑا بنا لیں۔ اس طرح چکوترا جو ہے یہ دل اور دماغ کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ آج گرے فروٹ، ہر ڈاکٹر کہتا ہے جی شوگر کا مریض گرے فروٹ استعمال کرے، دل کا مریض گرے فروٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا کہ چکوترے کو شہد کے ساتھ ملا کے اگر کھائیں تو بڑی شفا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں بات کر رہا تھا جی۔ اچھا جی، کالر پہلے دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی فیصل آباد سے ظہیر انور بات کر رہا ہوں جی میں حضور۔ جی ظہیر صاحب فرمائیں۔ تو میرا ایک سوال ہے، مجھے نا ڈی بی ٹی ہے، میری ٹانگ میں نا خون جم گیا ہے، ڈی بی ٹی، ڈیپ وین تھرومبوسس، اس کا اچھا۔ کوئی طب نبوی میں علاج پلیز بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی لیتے ہیں اس کا جواب بھی۔ نیکسٹ دے دیں جی کالر۔ نیکسٹ کالر، یہ بند کریں جی، موبائل اپنا ٹی وی بند کریں، اشرف صاحب جلدی کریں۔ ہاں جی جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی بند کریں۔ السلام علیکم سر۔ اور سارا آپ ٹی وی تو بند کریں اپنا۔ ٹی وی بند کر سر، میرے پٹھے درد نہیں ہٹتی، میرے کھچ بہت پہنتی، کوئی پٹھے تبے نبوی۔ ٹھیک ہے جی، پٹھے کا علاج۔ نیکسٹ جی۔ جی السلام علیکم۔ جی جی فرمائیں، کوئی سوال ہے؟ شیر عباس صاحب۔ غازی صاحب السلام علیکم، شیر عباس لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ بڑے عرصے کے بعد آپ کا نمبر ملا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں۔ مہربانی فرمائیں۔ میری وائف کو تقریباً 5 سال سے معدے کی بیماری ہے اور معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم نے تقریباً سارے ڈاکٹر لاہور کے جو ہے نا سارا چیک کروا لیے، لیکن نہیں ہو رہا۔ اور مجھے خود جو ہے نا بلڈ پریشر کی بیماری شروع ہو گئی تقریباً 1 سال سے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو یہ مہربانی کر کے ذرا طب ابھی پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آصف جا صاحب، 3 سوال ہیں۔ وہ کیا ہے تھرومبوس، کیا اس کا نام کہہ رہے ہیں بیماری کا؟ دیکھیں جی، ڈی وین تھرومبوسس، ڈی وی ٹی جن صاحب نے بتایا ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک سٹاکنگ ملتی ہے، وہ پہنے میڈیکل سٹاکنگ، وہ جراب سی ہوتی ہے جو پوری، وہ پہن لیں، اور اس کے ساتھ صبح کے وقت 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ شہد کا اور 1 چمچ دار چینی کا ڈال کے استعمال کریں 1 مہینہ، تو انشاءاللہ جو ان کے ڈی وین تھرومبوسس جو ہے پٹھے کا کھچاؤ، پٹھوں کے علاج کے لیے تو ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے کہ کس وجہ سے تکلیف ہے، اور یہ ہے کہ صبح شام ہلکی سی یہ واک کریں، اور صبح کے وقت شہد گرم پانی میں شہد ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں ادرک اور ڈال کے اس کا کعوہ استعمال کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ زیتون کے تیل کی مالش بھی کر لیں ہلکی سی، مجھے یاد نہیں رہا کیا بتایا تھی۔ زیتون کی تیل کی مالش، وہ معدے کی بیماری، جو ڈی وین تھرومبوسس کے پیشنٹ ہیں وہ زیتون کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کی ہلکی سی مالش کریں، اور زیتون کے تیل کے مالش کرنے سے مسلز کو سکون ملتا ہے اور انشاءاللہ پین بھی اس میں۔ معدے کی بیماری ہے جی، معدے کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر۔ ہاں جی، معدے کی بیماری کے لیے تو بہت اکثیر ہے کہ اسب گول کا چھلکا استعمال کریں، صبح شام دہی میں ڈال کے استعمال کر لیں یا گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ، اور بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں، بے ہنگم غذائیں نہ کھائیں،
مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، زیادہ نمک و مرچ سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ جو ہے معدے کی تکلیف دور ہوگی۔ بلڈ پریشر کے لیے یہ ہے کہ نمک کا استعمال کم سے کم کریں اور بلڈ پریشر کے لیے سیر کریں دور کرنے کے لیے، اور مرغن غذاؤں سے پرہیز جو ہے یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور اللہ پاک نے عجیب بات رکھی ہے کہ جیسے سوڈیم ہے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جن غذاؤں میں پوٹاشیم ہے جیسے کیلا ہے، ناشپاتی ہے، آڑو ہے، خوبانی ہے، ان میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے، اور پھلیاں ہیں، اور اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو بلڈ پریشر جو ہے آپ کا کم ہوگا، کیونکہ پوٹاشیم لیں گے تو سوڈیم کم ہوگا اور بلڈ پریشر بھی کم ہوگا۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات مکمل فرمائیں۔ جی سر، جو ہم روحانی بیماریوں کی بات کر رہے تھے، خاص طور پہ جو وہ بیماریاں جو ہماری زندگی پہ اثر کرتی ہیں، جیسے نفرت ہے، غیبت ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ توڑ بھی موجود ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل تھا، اور انہوں نے اس بات کو فرمایا بھی کہ جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو اس طرح کی پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے شکر گزار ہیں۔ جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں ان کو بھی روحانی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں سر، جو معاف کر دیتے ہیں ان کو بھی روحانی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ 2-4 چیزیں کرنا شروع کر دیں تو یہ نفرت کا، دیکھیں اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو غم غصہ پیدا ہوتا ہے، دل کا مرض پیدا ہوتا ہے، معدہ بھی خراب ہوتا ہے سر اس سے۔ یہ جو معدے کی بیماری کویشچن پوچھ رہے ہیں، تو معدے کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں جو لوگ حاسد ہوتے ہیں، حاسدوں کو لگتی جو حاسدوں کو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو پیٹ ان کا ڈسکمفرٹ میں رہتا ہے۔ لیکن جو ڈیزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے جو انگریزی زبان میں ڈیزیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈس ایز یعنی آرام سے دور ہو جائیں آپ، ڈس ایز یعنی جو آرام ہے اس سے دوری، انہیں تکلیف میں آ جانا۔ ٹھیک، تو جو بھی روحانی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، خاص طور پہ جو غیبت کا ہے، حسد کا ہے، جلن کا ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، سازش ہے، فکر میں رہنا ہے، فکر کرتے رہنا ہے، شوہر کے موبائل دینی ہے، شوہر کا موبائل چیک کرتے رہنا ہے، ہر وقت اذیت پسندی ہے، تکلیف دے کے خوشی حاصل کرنا ہے، اس کو سیڈسٹ کہتے ہیں۔ یہ سیڈسٹ ہوتے ہیں، اور سر ان کے جو ہے نا وہ پیٹ خراب رہتے ہیں، آپ دیکھ لیں سیڈسٹوں کے پیٹ خراب ہوں گے، ان کا ویٹ نہیں بڑھے گا، یہ خوش نہیں رہیں گے، ہر وقت انزائٹی میں۔ اب آپ یہ جب بیٹھے ہوں گے تو آپ ان کو دیکھ لیں ایسے کر کے بیٹھیں گے، ہر وقت ٹینشن میں بیٹھے رہیں گے، کیونکہ وہ ہارمون نکلتے ہیں جو اسٹریس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، کتنی اچھی ڈاکٹر صاحب نے باتیں بتائی، بہت خوبصورت اور بڑا آسان ہے ان کو چھوڑ دے تو۔ اصل چیز یہ ہے قبلہ غائی صاحب، ہمارا دین اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل دین ہے، اور میں بات کر رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ سے ایسے اعمال کا بھی ہمیں سلسلہ ملتا ہے کہ جس سے ہم بیماریوں سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ جہاں غذاؤں کی بات ہو رہی ہے، کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جلوہ فراز ہوئے تو دیکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو کہ بے شک نماز میں شفا ہے۔ سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی الگ سے حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کہ نماز عشاء پڑھنے سے اپنے کھانے ہضم کیا کرو۔ اچھا دیکھیں ہم ان چیزوں سے دور ہوئے تو بیماریوں نے ہمیں گھیرا، اور ایسی بیماریاں جیسے میں ایک طب نبوی کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، جو عرق النساء ہے، اتنا شیٹکا کا جو درد ہے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس کو ہوتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے، اور کہہ لیجیے کہ کئی اینٹی بائیوٹکس اور کئی پین کلرز کھانے سے بھی اس کو شفا نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ اب شیٹکا کا درد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ دمبے کی چکی لے کر اس کی چربی کو پگھلا لو، فرمان مصطفیٰ ہے، اور اس کے 3 حصے کرو اور اس کو پھر 3 دن میں استعمال کرو، کہ اس کے استعمال کرنے سے تمہارا عرق النساء کا درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دوری جو ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس نے اب دیکھیں کہ جیسے ہی آپ ثابت ہوا گائے کا دودھ بہت اچھا ہے جی، کہ گائے کا دودھ استعمال کرو جی، لو فیٹ ہوتا ہے وہ، اس میں کہہ لیجیے کہ بچوں کے لیے بھی اچھی غذا ہے، کہ وہ مختلف بوٹیاں بھی کھاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ جی بالکل، اس کا جی ڈاکٹر صاحب جی سر دیکھیں فرق دیکھ لیں، بھینس کو اور گائے کے دودھ میں فرق ہے۔ بھینس کو دیکھ لیں وہ سست ہے، چلنے میں جو ہے نا مشکل ہے، گائے کو دیکھیں وہ کتنی جاندار اچھلتی ہے، تو نیچرلی اس کی فرق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک بات سر میں تھوڑی سی کنٹینیو کروں مفتی صاحب کی بات کو، کہ جو نماز ہے
وہ سب سے بہترین ایکسرسائز ہے. جس طرح ابھی حضرت عائشہ سے راوی ایک حدیث فرمائی انہوں نے کہ ایک ریسرچ ہے سر, جو ریسرچ چھپنے نہیں دی گئی, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 17 رکعت پراپر طریقے سے, تو 3.5 کلومیٹر واک کے برابر ہے سر. اللہ اکبر. اچھا, جو نماز ہے سر ہماری, وہ ہر اس کا جو سٹیپ ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے سجدہ جو ہے, جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو بلڈ سپلائی نیچرلی برین میں بڑھ جاتی ہے, تو وہ ذہنی بیماریوں کو روکتی ہے. اسی طرح سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں چہرے پہ رونق بھی آ جاتی ہے, جو میک اپ ہو جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لڑکیوں کو جو ہے نا وہ سجدے زیادہ کرنے چاہیے تاکہ بلڈ سپلائی بہتر ہو جائے اور ان کے چہرے پہ میک اپ سے بچ جائے, میک اپ سے بچ جائیں گے, خرچے سے اور ریئیکشن سے بچ جائیں گے. ریئیکشن, ہاں, یہ سب سے زیادہ. اچھا سر, جو روزے رکھنے کی بات کی گئی ہے اس سے بھی معدے کے امراض میں اور دوسرے امراض میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, جو وہ روزے رکھے جاتے ہیں جو خاص طور پہ رمضان کے علاوہ, وہ بہت بڑے بینیفیشل ہیں. ہاں, جو 3 روزے ہیں جی, ایام 20 کے جو 3 ہیں, جی سر, وہ بہت بڑے بینیفیشل ہیں. 14, 15, 16 ہیں. جی جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں, تو اس سے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. لوگوں سے بغیر مطلب کے ملنا بھی جو بیماریوں سے بچاتا ہے. جی, کالر لے لیں جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹے بتائیں. میں فرزانہ بول رہی ہوں لاہور سے. میرے فادر کو نا 3 سال سے پارکنسن ہے بیماری, جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے کوئی ریسرچ بھی کی ہے اسلام آباد میں, تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیں. ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب بیٹا ہیں. ہم پروڈیوسر صاحب کو آپ فون کر لیں, یہاں سے آپ کو نمبر بھی مل جائے گا ہمارے یہاں سے. سلطان بشیر صاحب نے طب نبوی کے حوالے سے دوائی بنائی ہے, بہت سستی. میرے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بتایا بھی تھا. ان کی کتاب بھی چھپ چکی ہے طب نبوی کے حوالے سے, تو اس میں بھی وہ نسخہ موجود ہے, بہت سستا ہے اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے وہ آپ کے والد. نیکسٹ کالر دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ گائی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم جی, آپ سنائیں. سر مزمل عرض کر رہا ہوں, مزمل حسین نام ہے میرا. سیدھا جی مزمل صاحب فرمائیں. جی جی مزمل صاحب فرمائیں. سر 1 سال سے پروگرام دیکھ رہا ہوں, روزانہ ٹرائی کرتا تھا, آج نمبر ملا ہے. بڑی مہربانی, انشاءاللہ. اور جی سوال فرمائیں. اللہ تعالیٰ ذات اپنی رحمت کرے پورے ٹیم پہ. سر سوال یہ سے پوچھنا تھا کہ ایک دوستوں کو بھی میں نے یہ استعمال کروایا, کلونجی اور سنا مکی, اور اس میں شہد اور لیمو, تو وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. میں نے خود بھی استعمال کیا اور بہت استفادہ ہوا ہے. اس میں اگرچہ کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا کسی اور کو بھی دل کے مرض والے کو استعمال کرواؤں تو؟ ضرور بتائیں, ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی نسخہ جو ہے اس کے نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا, فائدہ ہی فائدہ ہے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید ظفر جیلانی بول رہا ہوں جی, فیصل آباد سے. شاہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی آپ کی؟ الحمدللہ سب الحمدللہ, خوش رکھے, سلامت ہے. بہت مہربانی, آپ روز یاد کرتے ہیں, دعا فرمایا کریں ہمارے لیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی فرمائیں کوئی سوال آپ کا. گزارش یہ تھی کہ میری مسز کو فالج بائیں طرف دی. ٹھیک ہے جی. تو اب چلتی پھرتی تو ہے, لیکن بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں, تو وہ جو حصہ ہے بائیں طرف کا وہ ٹھنڈا رہتا ہے اور درد کرتا ہے, ٹانگ بھی اور بازو بھی. اور اس کی خون کی روانی کے لیے اور وہ اس کے صحت کے لیے نا ذرا کوئی نسخہ ہو کہ بے نبوی. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آصف صاحب فالج ہے, سید ظفر گیلانی شاعر ہیں, ادیب ہیں, بہت پڑھی لکھی شخصیت ہے. ایک تو میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ زیتون کے تیل کو لے کے تھوڑا سا اسے گرم کر کے کوسا سا ہو تو اس کی مالش کریں, اور صبح کے وقت 1 کپ گرم پانی میں شہد کا 1 چمچ ڈال کے اور 1 چمچ دال چینی جو پسی ہوئی ہو وہ ڈال کے استعمال کریں, تو انشاءاللہ جو ان کا فالج جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا, مومنٹس واپس آ جائیں. ٹھیک ہے جی. آشمی صاحب آپ بات کر رہے تھے, مکمل فرمائیں. جی قبلہ غازی صاحب, میں اسی حوالے سے پریکٹیکلز جو ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اور پھر آگے دیکھیے کہ پرہیز ہے. پیارے آقا صلی اللہ, چوتھی جو میں نے بات بتائی تھی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کی جو کہہ لیجیے کہ طریقہ کار, اس کے حوالے سے جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات مطلب میری ذہن میں بھی, نظر میں بھی پہلی دفعہ گزری کہ حضور علیہ السلام کھانے کو اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اس میں سے بھاپ اٹھنا ختم نہیں ہو جاتی تھی.
اچھا، تو ہمارے تو وہ کہتے ہیں جی چائنیز فوڈ جو ہے یہ شاں شاں کرتا ہوا کھائیں، جلتا ہوا کھانا کھائیں۔ اب وہ چائنیز فوڈ جو ہے اس کو چائنیز طریقہ کار سے کھایا جائے کہ اس کے ساتھ پھر پانی بھی گرم استعمال کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈے مشروبات اور گرم گرم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں معدے کے بے شمار امراض لاحق ہوتے ہیں اور ہمارا نظام ہضم جو ہے، ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل برباد ہو جاتا ہے، اور اس سے قبلہ غازی صاحب سب سے زیادہ دانتوں کے امراض بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کل ہمیں دانتوں کے، گلے کے امراض بہت زیادہ ہیں، اور نتیجتاً ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر مختلف کہہ لیجیے کہ دواؤں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف اجاز صاحب کوئی ایک چھوٹی سی بات بتا دیں صحت کے لیے، کوئی نسخہ بس آدھے منٹ کا۔ بس دیکھیں جی، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کروں گا۔ آپ کی بات میں شفا ہے، جسمانی بالیدگی بھی ملتی ہے، روحانی بھی ملتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، اور بچوں کو خاص کر آج کل جو میکڈونلڈ اور KFC ان سے پرہیز کروائیں۔ ان کھانوں سے بچوں کی صحت بھی برباد ہو رہی ہے اور مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اور نماز جو ہے بہترین، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، فزیو تھراپی، آج ہر آدمی فزیو تھراپی کی طرف دوڑتا ہے۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھیں اور یہ بہترین فزیو تھراپی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کا بھی بہت شکریہ، ہاشمی صاحب آپ کا بھی، اور ہمارے نعت خان کا بیفور ان کی نعت سننے کے شکریہ۔ ناظرین کرام، مجھے بہت مختصر سی ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے بواسیر کا علاج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر اور گینٹھیے کا مؤثر علاج ہے۔ سید طائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ سکے، اور نہ نفس جانتا ہے کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ آج کے روزنامہ 92 میں طب متعلق جو ہے مضمون ہے، بہت زبردست، ضرور پڑھیں۔ ناظرین کرام، سید خضر حسین شاہ صاحب کل فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے 4 والیوم میں فضائل اہل بیت کے کتاب لکھی، اور سید مزمل حسین شاہ جو بہت مشہور UK کے عالم دین ہیں، یہ ان کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج منڈی بہاؤالدین میں غالباً ان کا جنازہ ہے۔ اب دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم صاحبزادہ عثمان سے نعت سرور کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سن سکیں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عثمان۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا